شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح۔ الذين، وہ لوگ، استجابوا، جنہوں نے قبول کیا، للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ پہنچا ان کو زخم پہنچنے کے بعد انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے، احسنوا کہ انہوں نے نیکی کی ان میں سے، واتقوا اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، نیکی کی اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین، وہ لوگ، قالا، کہا، لہم، ان کو، ان کے لیے، کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے، الناس، لوگوں نے، کہ ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا لکم، تحقیق کہ انہوں نے جمع کیا ہے تمہارے لیے، فخشوہم، پس تم ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو بڑھ جاتا ان کا ایمان، وقالو، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، ہمیں کافی ہے اللہ، ونعم الوکیل، اور بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ ان آیات طیبہ کے شان نزول کے اندر دو قسم کے واقعات لکھے ہیں، یا تو ان آیت مبارکہ کا نزول غزوہ حمراء الاسد کے متعلق ہے۔ غزوہ حمراء الاسد، وہ آپ نے پیچھے بھی اس کا تذکرہ پڑھا کہ جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد سے کفار واپس مکہ کی طرف لوٹے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب یہ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے، تو جو کافر تھے ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ ہماری تعداد بھی اتنی تھی اور ہم نے ان پر فتح بھی پا لی تھی، اس کے باوجود ہم مغلوب ہو گئے، تو ہم دوبارہ ان پر چڑھائی کریں۔ آپس کے اندر مشورہ کر کے دوبارہ چڑھائی کرنے کے لیے آئے، تو ادھر رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ اے محبوب آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر اعلان فرما دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے کہ بھائی اعلان کرو، اور وہ صحابہ کے جو غزوہ احد کے اندر شریک تھے اور ان کو اعلان کر دو کہ وہ سارے کے سارے دوبارہ وہ تیار ہو جائے جنگ کے لیے۔ ابھی زخم تر و تازہ تھے ان کے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان سنا تو وہ اپنے زخموں کو بھول گئے اور دوبارہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ طیبہ سے تقریباً 8 میل کے سفر پر مقام حمراء الاسد پر تشریف لے گئے۔ جب ان کافروں کو اس بات کا علم ہوا کہ ہم تو ابھی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں نے ہمارا پیچھا کرنا بھی شروع کر دیا، تو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ان کے اسی مشرکانہ صفات کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، بس وہ وہیں سے واپس چلے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ حمراء الاسد کی جگہ پر وہ تشریف لائے اور 3 دن وہاں پر قیام فرمایا، 3 دن۔ اب جب وہ واپس جا رہے تھے تو اب انہوں نے کیا کیا، ان مکہ والوں نے، جو مکہ کے اندر وہ کافر جا رہے تھے، ایک لشکر آ رہا تھا تجارت کا، وہ تجارتی قافلہ وہ مدینہ کے اندر آ رہا تھا، تو ان لوگوں نے، ابو سفیان نے یا دوسرے کافر تھے، انہوں نے اس قافلے والوں کو کچھ رقم دی کہ یہ ہماری طرف سے تم تحفہ قبول کرو، اور مدینہ کے اندر جا کر تم یہ افواہیں پھیلا دو کہ وہ جو مکہ کے لوگ ہیں انہوں نے بڑا مجمع جمع کر رکھا ہے، وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اب تمہارے بس کی بات نہیں ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ وہاں پر غزوہ حمراء الاسد، مقام حمراء الاسد پر تشریف فرما تھے۔ اب اس وفد نے آ کر
جناب ان صحابہ کے قدم اکھیڑنا شروع کر دیے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ بھائی وہ لوگ بڑے تگڑے ہو کے آ رہے ہیں، بہت زیادہ مجمع ہے، ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، اب تمہارے اوپر ایسی چڑھائی کریں گے کہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو صحابہ فرماتے قالوا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے، ہمیں ان کی پریشانی نہیں ہے، وہ جتنا مرضی بڑا لشکر ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ جائے۔ تو خیر ایک تو یہ کہ ان آیات مبارکہ کا نزول غزوہ حمراء الاسد کے متعلق ہے، اور دوسرا غزوہ بدر، یہ غزوہ سے جب واپس گئے ہیں نا تو اس وقت کافروں کے جو سردار تھے ان کے اندر حضرت ابو سفیان بھی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے جاتے جاتے یہ کہا کہ اب ہماری دوبارہ ملاقات غزوہ بدر کے اندر ہوگی، وہ مقام بدر کے اندر۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، اگر آپ وہاں پر دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارے بڑے بڑے سردار، ہمارے جناب 70 وہ جو اس کے اندر مارے گئے ہیں، 70 کافر جو 70 سردار مارے گئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سردار وہ اسی میدان بدر کے اندر تو مرے ہیں، تو ہم مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ سے جھگڑا کریں گے، میدان بدر سے جائیں گے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے سرداروں کو ہم وہاں پر قتل کریں گے۔ ان کا یہ گمان تھا، تو آقا علیہ السلام نے اس بات کو قبول فرما لیا۔ شاہ فرمایا ٹھیک ہے، اس سے کہا جاتا ہے غزوہ بدر صغریٰ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ ہماری جنگ 1 سال کے بعد ہوگی۔ حضور نے شاہ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب 1 سال کے بعد ابو سفیان نے 2000 کا لشکر جمع کیا مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ اب ادھر سے آقا علیہ السلام نے اصحاب کو بتلایا بھئی 1 سال مکمل ہو گیا، چلو تیاری کرو میدان بدر کے اندر، چونکہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم تو وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام اور اصحاب میدان بدر کے اندر پہنچے ہیں، لیکن ان کافروں کے دلوں کے اندر پھر وہی بات سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ کریم نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا۔ اب وہ ابو سفیان اور اس کے جو باقی ساتھ والے لوگ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری لڑائی نہ ہو، کوئی ہیلا بہانہ ایسا بنائیں کہ ہم واپس چلے جائیں۔ تو انہوں نے کیا سالی کا، کبھی وہ بہانہ لگاتے، کبھی کوئی بہانے لگا کر، خیر وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے پھر یہ جنگ نہ کی۔ آقا علیہ السلام 3 دن تک میدان بدر کے اندر ٹھہرے، اور حضور علیہ السلام نے اور اصحاب نے وہاں پر یہ بازار سجا لیے تھے، بازار تجارت کے، جو کچھ مال تھا وہ تجارت کے لیے لگا دیا۔ اب وہاں سے رب کائنات نے بہت نفع عطا فرمایا، اور یہی بالکل یہی تجارت والا بازار جو یہ گرم کیا آقا علیہ السلام نے مقام حمراء الاسد پر بھی، وہاں پر بھی جو مال تھا اس کو جناب بیچا اور کچھ مال خریدا، وہ تجارتی قافلہ آیا اس سے مال خرید لیا، پھر اس کو فروخت کیا، رب کائنات نے وہاں پر بھی بڑا نفع عطا فرمایا۔ تو میدان بدر کے اندر چلے گئے تو وہاں پر بھی بڑا نفع عطا فرمایا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی واقعہ ہو تو خیر، اب جب وہ ابو سفیان وغیرہ وہ اس بدر صغریٰ کے اندر وہ آنے سے عاجز ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر رعب طاری ہو گئے، جب وہ واپس جانے لگے نا تو اس وقت بھی انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ تم جاؤ مسلمانوں کے پاس، جا کر ان کے قدم اکھیڑو، انہوں نے کہا جناب بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو انہوں نے آ کر وہی کہہ دیا مسلمانوں کو۔ تو اصحاب کا یہی جواب ہوتا قالوا حسبنا اللہ، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہے، بس، اور جتنا مرضی بڑا لشکر آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی کارساز ہے۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ، الذین، وہ لوگ، استجابوا، جنہوں نے قبول کیا، للہ والرسول، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ پہنچی ان کو زخم کے پہنچنے کے بعد، یعنی ابھی زخم تر و تازہ تھے، دوبارہ سے اعلان ہو گیا جنگ کا، للذین، ان لوگوں کے لیے، یہ دیکھیے للذین، ان لوگوں کے لیے، اب آخری اسی جملے کا آخری جو ہے اجر عظیم، آخری الفاظ، ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، کن کے لیے؟ احسنوا منہم واتقوا، جنہوں نے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا، ان میں سے، ان کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین، وہ لوگ، قال لهم الناس، کہا ان کے لیے، الناس، لوگوں نے، وہ جو آنے والا وہ تجارتی قافلہ تھا، وہ انہوں نے کہا، لہم، ان اصحاب کو، کہ ان الناس، بے شک وہ جو مکہ کے لوگ ہیں نا، الناس، بے شک وہ جو لوگ ہیں مکہ کے اندر رہنے والے، قد جمعوا لکم، تحقیق کہ انہوں نے جمع کر لیا تمہارے لیے، بڑا مال جمع کیا، بڑا لشکر انہوں نے جمع کیا تمہارے لیے، فخشوہم، بس تم ان سے ڈرو، یعنی تمہارے بس کی بات نہیں ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا،
مکہ والوں کو لشکر بہت بڑا ہے. اب ان کے حوصلے پست تو کیا ہونے تھے، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے، صحابہ کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا. چلو بھائی آنے دو، بڑا لشکر آنے دو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. فزادہم ایمانا، تو بڑھ جاتا ان کا ایمان. وقالو، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے، بس ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، جتنا مرضی بڑا لشکر آ جائے. تو خیر فن قلبو، پس وہ صحابہ لوٹے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے مدینہ کے اندر، بنعمت اللہ، بنعمت من اللہ، اللہ کی جانب سے نعمتوں کے ساتھ، اللہ کی جانب سے نعمتیں لے کر. یعنی میدان بدر ہو یا مقام حمراء الاسد ہو، ان دونوں میں سے کوئی بھی مقام ہو، جب یہ اصحاب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو اللہ کریم نے انہیں مال بھی عطا فرمایا، تجارت کے اندر نفع بھی بڑا عطا فرمایا، اور فتح بھی عطا فرمائی. فتح بھی نہیں کی ہو گئی. فن قلبو، بس وہ لوٹے بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمتیں لے کر، وفضل، اور مال لے کر، فضل لے کر. لم یمسسہم سوء، نہیں چھوا ان کو کسی برائی نے، کوئی آیا نہیں ہے قریب حملہ کرنے کے لیے، کسی برائی نے کوئی نہیں چھوا. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کی اللہ کی خوشنودی کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اصحاب علیہ رضوان. واللہ ذو فضل عظیم، بے شک اور اللہ بڑے فضل والی ذات ہے. انما، سوائے اس کے نہیں، ذالکم الشیطان، سوائے اس کے نہیں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، سوائے اس کے نہیں تمہیں شیطانوں نے، یخوف، ڈرایا، اولیاء، اپنے دوستوں سے. شیطان نے تمہیں ڈرایا، ذالکم، یہ تمہیں، الشیطان، شیطان نے، یخوف، وہ ڈراتا ہے تمہیں، اولیاء، اپنے دوستوں سے، اپنے دوستوں سے وہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے. تو اللہ کریم نے یہ وہ دو آنے والے لوگ تھے، وہ آ کر ڈراتے تھے مسلمانوں کو، بھائی ان کا مقابلہ نہیں کرنا، چونکہ وہ بھی شیطان تھے، آنے والے بھی لوگ شیطان تھے جو مسلمانوں کے قدم اکھیڑنے کے اندر لگے ہوئے تھے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ شیطان یخوف اولیاء، وہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. فلا تخافوہم، تم نے ڈرنا نہیں ہے ان سے. فلا تخافوہم، تم نے ان سے نہیں ڈرنا. وخافونی، اللہ کریم نے فرمایا اور تم ڈرو مجھ سے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم نے ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نہ یحزن کا، نہ غمگین کرے آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو دوڑے، فی الکفر، کفر میں. اصحاب علیہ رضوان میں سے جو صحابہ، وہ جو منافقین تھے وہ الگ ہو گئے تھے، آپ نے پیچھے پورا واقعہ پڑھا ہے غزوہ احد کے اندر. عبداللہ بن ابی جو سلول منافق تھا، وہ 300 منافقین کو لے کر الگ ہو گیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر اس بات کی پریشانی تو ہوئی، لیکن فرمایا ولا یحزنک الذین، نہ غمگین کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو دوڑتے ہیں، فی الکفر، کفر میں. انہم، بے شک وہ، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہرگز ہرگز نہیں. یضر کا معنی ہوتا ہے بگاڑنا، نقصان دینا. وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم، یہ کہ نہ بنائے ان کے لیے، حظاً فی الآخرہ، آخرت میں کچھ حصہ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت کے اندر ان کا کچھ حصہ بھی نہ ہو. بلہم عذاب علیم، عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے تسلی دی، اگر وہ نکل گئے تو آپ غم نہ کریں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. وہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں. یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کی جانب سے ہے. اللہ اصل میں ان لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کچھ حصہ ہی نہیں رکھنا چاہتے، آخرت ساری کی ساری آپ کی ہے. ان الذین، بے شک جو لوگ، اشتروا الکفر بالایمان، کہ انہوں نے مول لے لیا، خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، حاصل کیا انہوں نے کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں. لن یضر اللہ شیئا، ہرگز ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکتے اللہ کا، شیئن، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا یحسبن الذین کفروا، اور نہ گمان کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں،
انما نملی لہم خیر لانفسہم، سوائے اس کے نہیں، نملی لہم، ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو، خیر لہم خیر لانفسہم، وہ بہتر ہے ان کی ذات کے لیے۔ فرمایا کافر لوگ یہ گمان نہ کریں، کافر لوگ وہ جو منافق تھے یا کافر لوگ تھے، اب وہ اسی بات پر تھے، دیکھو بھائی ہم واپس آ گئے ہیں، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے ان کی جناب دوسرے لوگوں سے، مال بھی زیادہ، اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے پاس یہ کہاں مال چھوڑتا، اللہ تو ہمیں ہلاک کر چکا ہوتا، اللہ ہم سے مال چھین لیتا۔ اللہ نے ہمیں فراوانی بھی زیادہ دی، آرائش بھی ہمیں زیادہ دی، آرام بھی ہمیں زیادہ ملا، عیش و عشرت کے اندر ہم ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی ذات ہم سے راضی ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، نہ گمان کریں وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، انما نملی لہم، سوائے اس کے نہیں ہم نے ڈھیل دی ان کو، ہم نے جو ان کو ڈھیل دی ہے نا، اس کے متعلق یہ گمان نہ کریں خیر لانفسہم کہ یہ بہتر ہے ان کے لیے، نہیں نہیں نہیں، انما نملی لہم، سوائے اس کے نہیں ہم نے ڈھیل دی ان کو لیزدادوا اسما، تاکہ وہ اور بڑے گناہ کے اندر، اور بڑے گناہ کے اندر، ہم نے ڈھیل تو ان کو اس لیے دے رکھی ہے، لیکن وہ اس کا الٹ گمان سمجھتے ہیں کہ اللہ نے شاید ہم اس لیے ڈھیل دی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، نہیں تھا اللہ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ کہ چھوڑ دے مومنین کو، عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اس بات پر کہ جس پر وہ اب ہیں۔ دیکھیے اصحاب علیہم الرضوان اور منافقین مدینہ کے اندر اکٹھے رہے، منافقین کے متعلق کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ یہ منافق لوگ ہیں، لیکن تھے وہ اندر سے منافق، زبان کی بات کچھ اور تھی، اندر کی بات کچھ اور تھی۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو منہوں سے کہتے وہ اپنے دلوں سے نہیں کہتے تھے۔ تو رب کائنات نے یہاں پر مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کو یہاں سے نکالنا، مسلمانوں کو دوبارہ سے فتح عطا کرنا، یہ سب کچھ اس لیے تاکہ منافقین اور مومنین کی پہچان ہو جائے، یہ الگ الگ ہو جائیں۔ میں مومنین کو اسی بات پر رکھنا نہیں چاہتا جس بات پر یہ اب تک رہے ہیں، مومن بھی وہیں پر، منافق بھی وہیں پر، اب میں ان کو الگ الگ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سارا کا سارا سین رب کائنات نے اس لیے بنایا۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے اس کا اظہار بھی فرمایا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں تھا اللہ کہ وہ چھوڑ دے مومنین کو، علی ما انتم علیہ، اس بات پر، انتم علیہ جس پر وہ اب تک تھے، جس اللہ کریم نے فرمایا جس پر تم ہو، اسی بات پر اللہ چھوڑ دے، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ حتی یمیز الخبیث، حتیٰ کہ یمیز الخبیث، ممتاز کر دے، جدا کر دے، الگ کر دے ناپاک کو من الطیب، پاک سے، اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، منافقین کو الگ کر دے، مومنین کو الگ کر دے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ یہ اسی لیے تو یہ منافقین یہاں سے الگ چلے گئے، تو ان کی پہچان ہو گئی کہ یہ بندے منافق ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب کچھ بتلا دیا تھا، بلکہ منافقین کے نام تک بتلائے، نام تک بتلائے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں، اور آقا علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بعض منافقین کا تذکرہ بھی فرمایا کہ بھائی یہ بندے منافق ہیں، ان کا نام لے کر بتلا دیے، لیکن عام لوگوں پر اس کو اجاگر نہیں کیا، سب منافقین کے نام سب کو نہیں بتلائے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے جو خاص منافق تھے ان کے متعلق نبی علیہ السلام کو نام بھی بتلا دیے، ان کے کام بھی بتلا دیے، سب کچھ بتلا دیے، اور حضور علیہ السلام نے بھی ان باتوں کو عیاں نہیں فرمایا لوگوں پر کہ ہر ایک کو بتلاتے پھرے کہ یا فلاں فلاں بندہ منافق ہے، فلاں نہیں، چھپا کر رکھا۔ وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیطلعکم کہ وہ مطلع کر دے تمہیں علی الغیب، غیب پر، ہر ایک بات پر، غیب کی پوشیدہ جتنی بھی خبریں ہیں، جتنی بھی پوشیدہ چیزیں، اللہ تمہیں ہر ایک چیز پر مطلع کر دے، یہ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی من رسلی، وہ انتخاب کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ ان خبروں کے متعلق اللہ کریم نے اپنے رسولوں کا انتخاب فرمایا، عام آدمی پر ہر ایک چیز کو ظاہر نہیں فرمایا، ہر ایک چیز ہر ایک بندے کے سامنے مطلع نہیں فرمائی، بلکہ ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی من رسلی، اپنے رسولوں میں سے انتخاب کرتا ہے، پیغمبروں میں سے انتخاب کیا جاتا ہے، خاص بندوں کو خاص باتیں بتلائی جاتی ہیں، ہر آدمی پر ہر ایک بات عیاں نہیں کر دی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو رب کائنات نے علم وسیع عطا فرمایا، جتنا چاہا اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، جتنا چاہا اپنی جانب سے انہیں علم عطا فرمایا۔ رب کائنات کا علم بھی وسیع ہے، تو اللہ کریم جل شانہ اپنی وسعت کے مطابق ان انبیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بحث کریں
کہ فلاں نبی کو اتنا علم تھا، فلاں کو اتنا علم تھا، یہ ہمارے لیے زیبا نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ بس اللہ کریم جل شانہ نے اپنے علم کے مطابق اور اپنی شان شان اپنے انبیاء کو وسیع علم عطا فرمایا۔ بلاکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی من رسولی، اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ فآمنوا، پس تمہارے لیے تو یہ حکم ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، بس تمہیں اس کے علاوہ اور کھود کرید کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، بس تم ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بس جو کچھ ہمیں بتلا دیا گیا ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ فآمنوا، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، نہ گمان کریں وہ لوگ، يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس چیز پر جو اللہ نے ان کو عطا کی، من فضل، اپنے فضل سے، اس کے متعلق وہ گمان نہ کریں، خیر اللہم، کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کریم نے بخیل کے متعلق یہاں پر ارشاد فرمایا، بخیل کہ جو ہر ایک چیز کو اپنے پاس سنبھال کر کے رکھتا ہے، جو اس میں سے فرضی حق ہے وہ بھی ادا نہیں کرتا۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی صاحب وہ مال ہو، اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق اس پر ہوتا ہے کہ ان پر مال خرچ کرے، اور دوسری بات کہ اگر کوئی آدمی اتنا مال رکھتا ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ واجب ہے یا عشر اس میں سے نکالنا یہ واجبی حق ہے، ان کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ واجبی حق ان کو بھی ادا نہ کرے، اسی طرح اگر کوئی کافر وہ مسلمانوں پر چڑھائی کر دے، مسلمانوں پر، تو مسلمانوں میں سے جو صاحب حیثیت ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال کو جمع کریں اور کافروں کے خلاف استعمال کریں، اس وقت یہ واجب اور فرض ہو جاتا ہے مسلمانوں کے لیے مال خرچ کرنا۔ اسی طرح کوئی آدمی وہ اپنی جان سے جا رہا ہو، وہ اسی بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے وہ اس کی جان کا خطرہ ہو، اور دوسرے آدمی کے پاس مال ہو، تو اس دوسرے آدمی کو چاہیے، اس پر واجب ہے کہ اس بندے پر مال خرچ کرے اور اس کی جان کو بچائے، یہ واجبی حق ہے۔ کوئی بندہ بخل کرتا ہے کہ واجبی حق بھی نہیں ادا کرتا، تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، نسلوں کے لیے کام آئے گا اور کام آئے گا، آگے چل کے مجھے وہ ضروریات حل ہوں گی، فرمایا نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے برا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اس میں سے جو حق نکلتا ہے، جو حق اللہ کریم نے واجب کیا تم پر، اس حق کو نکالو، اس حق کو ادا کرو، اور اگر نہیں نکالو گے اس کی سزا یہ ہوگی قیامت والے دن، فرمایا یہ توق کی شکل کے اندر تمہارے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ واجبی حق بھی ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن وہ سارا کا سارا اس کا مال وہ سانپ کی شکل کے اندر ہوگا اور اس کی گردن کے اندر وہ ڈال دیا جائے گا، سانپ اس کی گردن کے اندر، اور وہ سانپ اسے تکلیف پہنچائے گا اور اس کی یہ منہ کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو یوں کھینچے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں کہ جو دنیا کے اندر تو نے سنبھال کے رکھا ہے، واجبی حق بھی ادا نہیں کی۔ خیر، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، نہ گمان کریں وہ لوگ، يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے ان کو عطا کی، من فضل، اپنی طرف سے، من فضل، اپنے فضل سے جو اللہ نے عطا کیا اس پر، بخیل لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے برا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس میں سے حق نکالیں، سیطوقون، ان قریب توق ڈال دیا جائے گا، ما بخلوا بہ یوم القیامہ، وہ چیز جو اس پر جنہوں نے بخل کیا قیامت والے دن، ان کے گلے کے اندر وہ توق ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمینوں کی، ہر ایک چیز کا وارث وہ اللہ ہی کی ذات اقدس ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے حقیقی۔ یہ تو ہم عارضی طور پر مالک ہوتے ہیں نا، لیکن حقیقی مالک زمین و آسمانوں کا، حقیقی میراث وہ اللہ کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، خبیر ہے، اس سے باخبر ہے۔